شاہ ولی اللہ نے دوسری طرف عوام الناس پر سیریس کام کیا، قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا، کئی کتابیں لکھی، کئی مقالے لکھے، اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوبارہ سے مسلمانوں کے اس زوال اور انحطاط کو دوبارہ سے بیدار کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان اپنے عروج کی طرف جائیں۔ شاہ ولی اللہ کے بعد جو تیسرا بڑا وجود ہمیں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے نظر آتے ہیں وہ علامہ اقبال ہیں۔ بالکل۔ مگر اگر آپ تینوں ادوار کا کمپیریزن کریں، دیکھیے مجدد الفسانی اس دور میں تشریف لاتے ہیں جب مسلمان عروج پہ تھے، شاہ ولی اللہ اس دور میں تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور علامہ اقبال اس وقت تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمان مکمل طور پر زوال میں جا کر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا چکا تھا، کمپلیٹ ڈارکنیس تھی کہ جب علامہ اقبال آتے ہیں۔ ان تینوں کا رول ایک ہی ہے، حالات، واقعات اور تاریخ کے ادوار مختلف ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہ جب اپنے دور میں کام کرنے کا آغاز کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی کی کہ 300 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند، اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا یہی کی کہ اللہ 300 سال ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا ہے، 300 سال شروع ہو چکے ہیں کہ مسلمان عروج کی طرف نہیں اٹھ سکیں، کبھی مسلمان اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہے ہیں، کبھی زوال میں چلے گئے ہیں، اب تو بالکل اندھیرا چھا چکا ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے اپنی پوئٹری کے بارے میں کہا کہ میری پوئٹری کو تم صرف شاعری سمجھ کے درگزر نہ کر دینا، میں محرم راز ہوں درون میں خانہ، یعنی میں اندر کے راز جانتا ہوں، تاریخ کے، تقدیر کے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے اس امت اور ملت کے بارے میں کیے ہوئے ہیں وہ راز اس نے مجھے آگاہ کیے ہیں، اور جو میں اپنی شاعری کے ذریعے تمہیں پیغامات دینا چاہ رہا ہوں وہ آنے والے کل کی خوشخبریاں اور بشارتیں بھی ہیں۔ زید صاحب، آپ نے مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے بات کی، لیکن زوال میں مسلمان تو پوری دنیا میں شکار تھے، تو پھر اقبال جو ہیں وہ انڈیا میں ہی کیوں آئے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ تاریخ کے ادوار کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیے، مسلمانوں کی 1400 سال تاریخ کو، جس میں ایک پورا دور شروع میں عربوں کی قیادت تھی، بالکل، اس کے بعد وہ قیادت خلافت عثمانیہ کی طرف، ترکوں کی طرف چلی گئی، اور اقبال کا اس دور میں آنا ایک بہت بڑی نوید اور بشارت ہے اس بات کی کہ اب یہ قیادت اس خطے کے مسلمان، یعنی مسلمانان ہند یا سب کانٹیننٹ کے مسلمان اور خراسان، یعنی وہ تمام علاقے جو افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے علاقے بنتے ہیں، اب یہ قیادت فطری اور تاریخی طور پر قدرت کی طرف سے اس علاقے کے مسلمانوں کو دی جائے گی۔ اقبال جیسا مفکر، دانشور اور مجدد امت مسلمہ میں پیدا نہیں ہوا پچھلے 150 سال میں، جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد تو پریکٹیکلی ان جیسا وجود پیدا نہیں ہوا، اور ان کا اس خطے میں ہونا بذات خود ایک اتنی بڑی بشارت ہے۔ اقبال کا جو فوکس ہے فارسی اور اردو کلام کا، اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو پرٹیکولرلی انڈین سب کانٹیننٹ، ہمارا جو پاکستان کا خطہ آج بنتا ہے، ایران، افغانستان اور ایشیا وسطی، اور ان تینوں علاقوں میں اقبال کے کلام نے جو اثر چھوڑا ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ اگر آپ صرف اس کو انالائز کیجئے، دیکھیے اقبال نے اس پورے خطے کے بارے میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو وقت آنے والا ہے، جو انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں، مثال کے طور پر ایران کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، یعنی اگر تہران ایک ایسٹرن جنیوا بن جائے، تہران اگر ایک یونائٹڈ نیشنز کی طرح ایک مرکز بن جاتا ہے تو امت مسلمہ کی انسانیت کی تقدیر بدل جائے گی۔ افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آسیا یک پیکر آب و گیلاست، افغانستان درو پیکل درست، در فساد آسیاست، امن و آسیاست، اسی قسم کا کوئی قریباً کہ افغانستان ایشیا کے اندر ایک ملک ہے۔ ایشیا اگر ایک جغرافک اینٹی ہے تو اس میں دل کی حیثیت افغانستان کی ہے۔ افغانستان میں اگر فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور افغانستان میں اگر امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا۔ اس بات کو نوٹ کیجئے، 1979 کے بعد سے افغانستان میں فساد ہے، اور اس وقت سے پورے خطے میں مختلف جنگیں برپا ہوئی بھی ہیں۔ اقبال کا ویژن دیکھیے، اقبال نے جو سینٹرل ایشیا کی طرف ڈائریکشن کی اپنی، پورا تاجکستان، قازقستان اور تمام علاقے جو فارسی بولنے والی دنیا ہے۔ 1992 میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم افغانستان کراس کر کے تاجکستان کی سرحد پہ پہنچ چکے تھے اور بیچ میں ہمارے صرف آمو دریا تھا، اور اس طرف اکراس تاجکستان میں انقلاب برپا ہو رہا تھا، اور اس انقلاب کی بازگشت ہمیں افغانستان میں سنائی دیتی تھی کہ جہاں پر لاکھوں کا مجمع نکلتا تھا اپنے حکومت وقت کے خلاف بغاوت برپا کرنے کے لیے، اور علامہ اقبال کے شعر پڑھتا تھا، معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز، کہ اے وہ جس نے حرم کی تعمیر کی تھی وہ اب اٹھو اور دوبارہ جہان زمانے کی تعمیر کرو، اور اس تم گہرے خواب میں جو تم ڈوبے ہوئے ہو اس خواب سے بیدار ہو۔
یہ اقبال کا انفلوئنس 1992 میں سینٹرل ایشیا کے انقلاب کو برپا کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ زید صاحب ہم یہیں سے آپ کی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے۔ ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک آپ کو بتاتے چلیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں اقبال پر اسرار کو۔ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔